چلیں نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم بارک لنا فی اوقاتنا آمین یا رب العالمین. سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے آج ہمارا لیسن ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹس اچھے سے نوٹ کیا کریں. اوکے, اور کوئی بھی کوشچن ہو تو کلاس کے لاسٹ پہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ مڈ میں پوچھتے ہیں نا تو پھر ایسے ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے ہمارا, تو پھر جو لیسن ہمارا آتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اوکے جی, سورہ نور کی آیت نمبر 21. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا, نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان, شیطان کی قدموں کی. ومن یتبع, اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطان, شیطان کی قدموں کی, فإنہ, تو بے شک وہ, یأمر, وہ حکم دیتا ہے, بالفحشاء, بے حیائی کا, والمنکر, اور برائی کا یا برے کاموں کا. ولولا, اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل, علیکم, تم پر, ورحمت, اور اس کی رحمت, ما زکا, نہ پاک کرتا, منکم, تمہیں, من احدین, کسی ایک کو, ابداً, کبھی بھی, ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ, یزکی, وہ پاک کرتا ہے یا تزکیہ کرتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, واللہ, اللہ, سمیع, خوب سننے والا ہے, علیم, خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو, ہم لوگوں کو مخاطب ہیں ڈائریکٹ, کن کو, ایمان والوں کو. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اے ایمان والو, شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا نا, وہ تو برے کاموں کا اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے, اور اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ, جو پیچھے ہم نے واقعہ افک پڑھا ہے نا, حضرت عائشہ پہ جو بہتان لگایا تھا, واقعہ افک سارا میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ بتایا تھا, اس میں جو بھی لوگ ملوث ہوئے تھے نا, ملوث ہونے سے بچ گئے, یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو لوگ اندر ملوث نہیں ہوئے واقعہ افک میں, اس سے بچ گئے, تو یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا, ورنہ وہ بھی اسی روح میں بہہ جاتے, جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے, جیسے ام مستح اور حمنہ بنت جہش اور پھر حسان بن ثابت, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے نا نام. تو اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے رہیں, اور دوسرا جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ. یعنی اگر جن سے غلطی ہو گئی ہے, جو ملوث ہو گئے تھے بہتان لگانے والوں میں, تو اب یہ ہے کہ ان کو زیادہ ملامت نہ کی جائے نا, بلکہ خیر خواہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو. وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے نفرت نہ کرو, بلکہ جو وہ برائی کر رہا ہے اس برائی سے نفرت کرو. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس انسان سے نفرت نہ کرو, بلکہ اس گناہ سے نفرت کرو. ٹھیک ہے, ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے, اگر کوئی برا کام کر رہا ہے ہم اس انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں تنہا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے خیر خواہی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, پھر تو وہ زیادہ بگڑے گا نا, پھر تو معاشرے میں زیادہ بربادی ہوگی. تو کیا ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے, نہ کہ انسانوں سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیت, ولا یأتلی, اور نہ قسم کھائیں, اولو الفضلی, فضل والے, منکم, تم میں سے, والسعتی, اور وسعت والے یا کشادگی والے, ان
یؤتو کہ نہ وہ دیں گے اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا کیا نہیں تحبون تم پسند کرتے یا تم چاہتے، ان یغفر اللہ کہ معاف کر دے اللہ لکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے جو بھی فضل والے ہیں، یعنی بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی جن کے پاس بہت سا مال و دولت ہے، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، مطلب وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ وہی جو مستہ جو تھے یہ مسلمانی تھے نا، یہ بھی اس میں ملوث تھے نا بہتان لگانے میں، جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھے تو فقراء مہاجرین میں سے تھے، مطلب یہ ہجرت کر کے بھی آئے تھے اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھی تھے، یعنی رشتے میں خالہ زاد بھی تھے، اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے، یعنی ان کو جو تھے نا وہ راشن وغیرہ اور ان کی ہیلپ وغیرہ کرتے تھے۔ تو جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر ہے نا، مطلب لائک کسی کی بیٹی پہ کوئی الزام لگائے اور وہ شخص اس کو ہر منتھ جو ہے اس کا سارا راشن وغیرہ، اس کی پورے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھاتا ہو، اور وہی شخص مطلب ایسی بات کر دے، وہ بھی اس کی بیٹی، پاک بس بیٹی کے بارے میں، تو دیکھیے نا یہ ایک فطری امر ہے، کتنا سخت صدمہ پہنچے گا اس انسان کو۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ نزول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی، جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق کی یہ قسم جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا، مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو کردار تھا نا وہ بہت بلند تھا، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی یہ بات، اور یہ آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فوری نازل فرمائی، ٹھیک ہے، جس میں بڑے پیار سے اللہ نے ان مطلب حضرت بکر صدیق کو جو ہے نا وہ متنبع کیا، مطلب یعنی خبردار کیا کہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا، یعنی اتنا افیکٹ ہوا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے سختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے مستہ کی مالی سرپرستی پھر شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب مطلب دیکھیں انسانوں میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی میں، پھر مطلب رشتوں میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رشتہ داریاں ہی توڑ دیں، بلکہ درگزر اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، تو پھر درگزر کرنا چاہیے نا، اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دلوں میں ہم ہمیشہ قدورتیں بٹھا کے رکھیں اور بالکل مرنا جینا ختم کر دیں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے جو قطع تلخی کرتا ہے تو اس پہ جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دیکھیں ہر انسان خطا کا پتلا ہے نا، ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی کمی کوتاہی کو سامنے رکھ کے تو ہم کبھی بھی اس کو معاف نہ کریں اور ہمیشہ کے
لیے اس سے جو ہے نا وہ رشتہ ہی ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. اب یہ کیا ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا؟ یہ ہے کہ کسی قسم کی شکایت بھی نہ لے کے آئیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں یعنی اپنے دل سے بھی یہ بات نکال دیں جو پیچھے ہو چکا ہے نا، اپنے دلوں سے بھی یہ بات نکال دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ چیز پسند نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تو پھر تمہیں بھی چاہیے نا تم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرو. نیکسٹ آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات اور بھولی بالی، المؤمنات اور جو مومن ہیں، لعنوا لعنت کیے گئے ہیں، یا ملعون ہیں وہ، فی دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا. جو لوگ پاک دامن بھولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. اب بعض مفسرین نے اس آیت کو عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے. اچھا، اس آیت میں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا حد قذف، کسی پر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو پہلے گزر چکی ہے نا. اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے، یعنی جب اس پہ حد لگ جائے گی، اس کو سزا مل جائے گی تو وہ پاک ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بھی اس سے نفرت کی جائے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کو سزا بھی مل جاتی ہے، قابل حد ہے. لعنت کا یہاں مسلمان کے لیے جو لعنت کا مطلب ہے وہ یہ ہے قابل حد ہے، یعنی اس پہ حد لگائی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور اگر کافر ہے تو پھر مفہوم واضح ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون یعنی لعنت کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آئے دیکھیے، یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گے، علیہم ان پر، ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ مطلب پیچھے ان کی بات ہو رہی ہے جو تہمت لگاتے ہیں. السنتہم، ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما بوجہ اس کے کانوں تھے، وہ یعملون وہ عمل کرتے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. شمیم بات آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں؟ آیت نمبر 24 میں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. مطلب وہ دیکھیے نا، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اب جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اور احادیث میں بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، تو مطلب کہ منہ بند کر دیا جائے گا، اور جسم کے تمام جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی، وہ تمام جو ہیں وہ گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، ہر بات کی، ہاتھوں سے کیا کیا، آنکھوں سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، قدم کس گناہ کی طرف کیے. ٹھیک ہے، ہر چیز گواہی دے گی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے انہیں، حق سچ یعنی عدل و انصاف کے ساتھ. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، وہی سچ ہے، المبین واضح ظاہر کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. یعنی پھر یہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، یا جو بھی برے اعمال کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، تو قیامت والے دن ان کو مطلب ان کے اعمال کا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دیا جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. نیکسٹ آیت، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہے. اچھا، یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک چیز نوٹ کر لیجئے، الخبیثات، یہاں پہ تا جدھر بھی آئے گی وہ عورت کے لیے ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی فیمیل کے لیے.
یہ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو ترجمہ پڑھنے میں. الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہے، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے ہے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیباتی پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ، مبرؤون بری الذمہ ہے، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزقن اور رزق ہے، کریم کریم عمدہ. ابھی ساتھ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس اس بہتان باز، مطلب یہ بہتان باز لوگ کر رہے ہیں نا، وہ ان سے بالکل بری الذمہ ہیں. یعنی جو پاک لوگ ہیں وہ بری الذمہ ہیں اس چیز سے جو ناپاک لوگ باتیں کر رہے ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. کہ ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے یہ جو پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں. اچھا، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جنت کی روزی، اور اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے الخبیثات للخبیثین، اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے ہمیں. ٹھیک ہے، آیت میں بالکل واضح ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں الزانی لا ینکح الا زانیۃ کے ہم معنی آیتوں کے پیچھے ہم لوگ یاد پڑھ چکے ہیں نا. الزانی لا ینکح الا زان کے زانی جو ہے وہ زانی مرد نکاح نہیں کر سکتا، بس کس سے کرے گا؟ زانیہ سے. تو اور خبیثات اور خبیثون سے زانی مرد عورت، اور طیبات اور طیبون سے مراد پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد ہوں گے. اور دوسرا معنی اس کے یہ ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے. اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مرد اور عورتوں کا شیوا ہے نا. مطلب کہ جو کوئی ناپاک ہوں گے وہی مطلب بری باتیں کریں گے نا، ناپاک گھٹیا ترین باتیں، اور جو کوئی پاک ہوں گے تو وہ اچھی باتیں کریں گے نا، عمدہ باتیں کریں گے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور اس سے ان کی برات کرنے والے پاک ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ جی الحمدللہ. جی میم. اوکے. میم آتا یہ برات جو ہے یہ جو نازل ہوئی تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صورت ہے یا برات کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کی مطلب کہ پاکی مطلب ظاہر ہو جانا کسی کے بارے میں کہ یہ مطلب جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بہتان باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ بھی پڑھ لیں، کافی ہے اتنا؟ نہیں کافی ہے اتنا. کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.